السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. صلی علی محمد. عزیزان محترم، محرم کی نویں شب کی یہ مجلس ہے اور گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اگرچہ چند اہم مجالس ابھی باقی ہیں، لیکن بہرحال گفتگو کا اب یہ فائنل اور آخری مرحلہ ہے. ولایت الہیہ اور ہماری ذمہ داریاں. یقیناً ان ذمہ داریوں کا تذکرہ آخری دو مجالس میں ہوگا، لیکن ابھی ہم ولایت الہیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آیت کی روشنی میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے پہلا ولی، پہلا حاکم اور پہلا سرپرست خود اپنے آپ کو قرار دیا ہے. انما ولیکم اللہ، صرف تمہارا ولی اللہ ہے. انما کے ساتھ یعنی سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد وَرَسُولُهُ، اور تمہارے ولی، تمہارے حاکم، تمہارے سرپرست اللہ کے رسول ہیں. جہاں تک اللہ کی ولایت اور رسول خدا کی ولایت کا تعلق ہے تو وہ مسلمات بین المسلمین میں سے ہیں.
پورے عالم اسلام کا اس پہ اتفاق ہے کہ مسلمانوں کا بلکہ پوری یونیورس کا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا ولی، حاکم اور سرپرست وہ اللہ کی اپنی ذات ہے۔ اس پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اللہ کے بعد رسول خدا کی حاکمیت، ان کی ولایت اور ان کی سرپرستی پہ بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ دو عقیدے، یہ دو نظریے مسلمہ ہیں اور متفقہ ہیں، جن پہ پورے عالم اسلام کا، ہر فرقے کا، ہر مسلک کا اور ہر مکتب کا اتفاق ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم توحید اور رسالت کے حوالے سے اہل اسلام کے درمیان مجموعی طور پہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ ہاں، جب آپ جزیات میں جائیں اور تفصیلات میں جائیں گے تو توحید کی تفصیلات، اس کی تعبیرات، اس کی تشریحات میں آپ کو کچھ فرق ضرور ملے گا۔ ہر فرقے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے، ان کی ایک اپنی ایکسپلینیشن ہے، اور ہمارا امامیہ شیعہ خیر البریہ کا ایک اپنا بیانیہ ہے توحید کے حوالے سے۔ اور ہم پورے عالم اسلام کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ شیعہ خیر البریہ کا نظریہ یا عقیدہ توحید کیا ہے، تو وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات نہج البلاغہ کا مطالعہ کر لے۔ مجھے آج کسی ایک عالم کو یا کسی ایک ذاکر کو یا کسی ایک اسکالر کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مولا یہ کام 1400 سال پہلے کر چکے۔ ہمارے ائمہ کا امتیاز یہ ہے کہ علم کے ہر گوشے میں اور علم کے ہر میدان میں وہ بنیادیں بھی خود اٹھا کے گئے ہیں، اس علم کے کلیات بھی وہ خود بیان کر کے گئے ہیں، اور اس کے جتنے میجر مسائل ہیں اور جتنے گوشے ہیں وہ بھی ائمہ علیہم السلام خود بیان کر کے گئے۔ ہمارے ہاں بعد میں علماء کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ بیٹھ کے اب قیاس کریں اور قیاس کر کر کے وہ قرآن کی تشریح کریں یا حدیث کی تشریح کریں۔ ہمارے ہاں کام قیاس سے نہیں چلایا جاتا بلکہ بنیاد یقین پہ رکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یقینیات ہیں، ایمانیات ہیں، قول معصوم ہے، تشریح معصوم ہے، اور اس نے تشریح کی ہے، اس نے اس کی تعبیر کی ہے کہ جس کو خود پیغمبر بتا کے گئے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، اور جس کسی کو شہر میں آنا ہو وہ دروازے کے راستے سے آئے، چور دروازے سے نہ آئے۔ ایک صلوات بھیجیے بابا سے والا۔ یا علی یا علی یا علی۔ تو ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے، ہمارا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہمارا وحی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہمارا فرشتے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہمارا یوم قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ کو پورا نہج البلاغہ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی جو مولا کا ہے اس کے اندر یہ سب موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا زبال۔ پہلے ہی خطبے میں
مولا نے توحید کو بھی بیان کیا ہے، رسالت کو بھی بیان کیا ہے، قرآن کو بھی بیان کیا ہے، فرشتے کو بھی بیان کیا ہے، قیامت کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ کو خدا توفیق دے اور آپ پورا نہج البلاغہ پڑھ ڈالیں تو اس میں آپ کا اپنا بھلا ہے کہ آپ کا ایمان قوی ہوگا، آپ کو دلائل ملیں گے، آپ کو معارف ملیں گے، اور آپ کو اللہ کے رسول اور پھر عالم بالا کے بارے میں، ملکوت کے بارے میں، عالم غیب کے بارے میں جب علی بتائیں گے تو آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ بتا رہا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بعد میں سنی سنائی بتا رہا ہو، یہ اپنے مشاہدے کو بتا رہا ہے۔ یہ زمین اس کے سامنے خلق ہوئی ہے، یہ آسمان اس کے سامنے خلق ہوا ہے، یہ چاند اور ستارے اس کے سامنے خلق ہوئے ہیں۔ زمین پہ کیا ہے، آسمان پہ کیا ہے، ما ورائے آسمان کیا ہے، یہ سب علی ایسے بیان کرتے ہیں جیسے علی سامنے بیٹھے ہوں اور خدا ان کے سامنے یہ تخلیق کر رہا ہو۔ اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ علی ان معارف کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اور یہ شرف اور یہ اعزاز صرف امیر المومنین کو حاصل ہے اپنے زمانے کے لوگوں میں۔ ہاں، بعد میں ہمارے آئمہ نے، بعد میں آنے والے آئمہ نے بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ بعد کے دور کے تھے۔ امیر المؤمنین کے دور کے جو لوگ تھے، آپ ایک ایک کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، اگر یہ تفصیلات کسی نے بیان کی ہیں کہ زمین کیسے خلق ہوئی، آسمان کیسے خلق ہوا، سمندر کیسے خلق ہوئے، چاند اور ستارے کیسے خلق ہوئے، فرشتے کیسے خلق ہوئے، فرشتوں کا عالم کیسا ہے، فرشتوں کی دنیا کیسی ہے، فرشتوں کی زندگی کیسی ہے، فرشتوں کے معمولات کیسے ہیں، یہ علی کے سوا کسی اور صحابی نے بیان نہیں کیا۔ تو یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ علی وہ ولی ہیں کہ جن کے سامنے سب کچھ تخلیق ہوا ہے، اور انہیں بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ پیغمبر کے جانشین بنے، یہ متصل ہیں علم نبوت کے ساتھ، اور خود فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے علم دیا اور اس انداز سے دیا کہ جیسے فاختہ اپنے بچے کو اپنا چوگا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بڑی خاص تعبیر ہے جو امیر المومنین نے استعمال کی ہے۔ مولا امیر المومنین نے یہ نہیں کہا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی، ہے، کہا جیسے فاختہ اپنے بچے کو چوگا دیتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ماں جب کوئی چیز خود کھاتی ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹرانسفارم ہو کے، بدل کے جب بچے کے منہ میں جاتا ہے تو اس کی شکل بدل چکی ہوتی ہے، اس کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے، اس کے خصوصیات بدل چکے ہوتے ہیں۔ لیکن فاختہ جیسا دانہ لیتی ہے ویسا دانہ بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھے یوں دیا جیسے فاختہ اپنے بچے کو چوگا دیتی ہے، یعنی جیسے اللہ سے لیا ویسے مجھ علی کو حوالے کر دیا۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو ہمارے بارے میں کہیں ادھر ادھر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا نظریہ توحید کیا ہے، ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہے، ہمارا عقیدہ قیامت کے بارے میں کیا ہے، ہمارا عقیدہ اس عالم بالا کے بارے میں کیا ہے۔ یہ سب کچھ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اور نہج البلاغہ کے بعد پھر اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ہماری عبادات کیسی ہیں،
ہماری دعائیں کیسی ہیں، ہماری مناجات کیسی ہیں، ہمارا تعلق ہمارے خدا کے ساتھ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، تو وہ بھی امیر المومنین کی دعائیں ہیں، جیسے دعائے کمیل ہے، جیسے دعائے صبا ہے، جیسے یہ دوسری دعائیں ہیں۔ اور پھر آئیے زبور آل محمد کو اٹھائیں، انجیل اہل بیت کو اٹھائیں، صحیفہ امام سجاد علیہ السلام کو اٹھائیں۔ اور آج تک جس سنی عالم کو بھی یہ توفیق ہوئی ہے کہ اس نے ایک دفعہ نہج البلاغہ کو دیکھا ہے، ہاں صرف سنا نہیں، دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، یا صحیفہ سجادیہ اگر کسی کو دیکھنے کو ملا ہے اور اس نے اس کے چند صفحے پڑھ لیے ہیں، تو اسے ماننا پڑا ہے کہ یہ کلام، یہ معارف اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ علی، چاہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، چاہے وہ علی ابن الحسین ہیں، چاہے وہ حسین ابن علی ہیں، چاہے باقر ابن علی ابن الحسین ہیں، چاہے جعفر صادق ہیں، یہ سب کے سب متصل ہیں علم نبوت کے ساتھ۔ یہ اسی خزانے سے، یہ اسی سرچشمے سے سیراب ہوئے ہیں، اور سب کے کلام کا آہنگ ایک ہے، سب کے کلام کا اسلوب ایک ہے، سب کا لہجہ ایک ہے، سب کی زبان ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے، سب کا طریقہ ایک ہے، اور جو جس نے بیان کیا ہے دوسرے کا کلام اسی کے مطابق ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلا۔ تو توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ عمومی طور پہ پورے عالم اسلام میں اتفاق ہے، کم سے کم موٹی موٹی باتیں جو ہیں، جو کلیات ہیں توحید و رسالت کے، اس پہ اتفاق ہے، قرآن مجید پہ بھی اتفاق ہے۔ اختلاف جو ہے جہاں پہ آ کے پیدا ہوا وہ ہے مسئلہ ما بعد رسالت، کہ رسول اکرم کے بعد کیا انتظام ہے۔ رسول اکرم جو ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس امت کا کیا ہوگا، اس امت کی قیادت، اس امت کی سرپرستی، اس امت کی رہبری، اس امت کی امامت، اس امت کی قیادت، اس امت کی حاکمیت، اس امت کی سرپرستی، وہ کس کے پاس ہوگی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے عزیزان گرامی، اور اسی سوال کے اوپر جب غور کرتے ہیں آپ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو دو بیانیے ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اس مسئلے میں دو بیانیے ہیں، توحید و رسالت میں ایک بیانیہ تھا، لیکن مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، مسئلہ رہبریت، مسئلہ قیادت ما بعد رسالت، اس کے اوپر دو بیانیے ہیں۔ جو بیانیہ ہمارے برادران اہل سنت کا ہے وہ میں نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں، بغیر اس میں کوئی کمی بیشی کیے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے خیال میں اس مسئلے پہ نہ قرآن نے کوئی رہنمائی کی ہے اور نہ ہی رسول اللہ نے خود اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ کے بعد کیا ہوگا، امت کا فیوچر کیا ہوگا، امت کی قیادت کیا ہوگی، اور رسول اللہ کے پاس صرف ایک مسجد نہیں تھی، ایک حکومت تھی، ایک ریاست تھی، ایک امت تھی۔ اتنی بڑی امت، اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی قیادت، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے کون ولی اور کون وارث ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں نہ اللہ نے کوئی آیت نازل کی، نہ رسول اللہ نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کی۔ بس اچانک رسول اللہ بیمار پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ نہ انہیں فرصت ہوئی بتانے کی، نہ کسی کو ہی فرصت ہوئی ان سے پوچھنے کی، اور یوں پیغمبر اکرم کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ فیصلہ امت کو
امت کے بڑوں کو، امت کے وہ جو تھے مشائخ، شیوخ، وہ ان کو کرنا پڑا اور انہوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ اتنا اس کو اوور سمپلیفائی کیا جاتا ہے اس مسئلے کو، کہ جیسے سننے والے سب بچے ہیں اور کسی کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، کسی کی معلومات نہیں ہیں، کسی کو علم نہیں ہے، ہم جو کہیں گے بس وہ سن لیں گے اور مان لیں گے۔ اور عام طور پہ ادھر ایسا ہی ہے کہ جو کچھ وہ سنا دیا جاتا ہے لوگ سن لیتے ہیں، اور جو سن کے اس کو باور کر لیں وہ اپنے آپ کو وہ پھر سنی کہتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے، ایک ترجمہ ہے کہ سنی سنائی۔ سوال یہ ہے کہ آپ پلٹ کے دیکھیں، 1,24,000 نبی، بعض روایات میں ہے یہ کہ ایک کم، بعض روایات میں ایک کم نہیں لکھا ہوا، پورے 1,24,000 لکھا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے، ان میں سے 313 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ رسول تھے، اور ان کے اندر 5 اولو العزم رسول تھے۔ یہ تو متفقہ ہے اور سب مانتے اور جانتے ہیں۔ اچھا، آپ دینیات کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسلامیات کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ علماء اسلام کی تاریخ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر نبی کے بعد امت میں بگاڑ پیدا ہوا، ہر رسول کے بعد اس رسول کی امت میں بگاڑ پیدا ہوا، اور ہر امت نے اپنے نبی کے اور رسول کے جانے کے بعد کتاب کو بھی بدل ڈالا اور تعلیمات کو بھی بدل دیا، اور آپس میں دنگا فساد بھی کیا اور آپس میں اختلاف بھی کیا، اور فرقے بھی پیدا ہو گئے۔ اس کو سب لکھتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پھر ایک اور نبی کو بھیجتا تھا جو آ کے پھر نئے سرے سے قوم کو ٹریک پہ لاتا تھا اور وہ تعلیمات کو درست کرتا تھا، پیٹرن پہ لاتا تھا لوگوں کو، اور پھر کوئی نئی کتاب نازل ہوتی تھی یا پرانی کی تصحیح ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ 1 مرتبہ نہیں ہوا، 2 مرتبہ نہیں ہوا، 3 مرتبہ نہیں ہوا، 1,24,000 مرتبہ ہوا ہے۔ لیکن چونکہ بعد میں ایک نبی نے آنا ہوتا تھا اور ایک کتاب نے آنا ہوتا تھا، تو چلیں اس کو برداشت کر لیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ نبی جو ہے، یہ نبی جانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعد یہ جو کتاب ہے اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی، اور یہ نبی ان بہت سارے دوسرے نبیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے پیروکار کسی کے 10، کسی کے 20، کسی کے 50، کسی کے 70، کسی کے 100۔ ایسے ایسے نبی بھی ہوئے ہیں کہ جو ایک ایک آدمی کے لیے آئے، ایک خاندان کے لیے آئے، ایک محلے کے لیے آئے، ایک ٹرائب کے لیے آئے، ایک گاؤں کے لیے آئے، ایک شہر کے لیے آئے۔ یا یہ ہے کہ اگر وہ اولو العزم نبی بھی تھے جیسے حضرت نوح ہیں، تو ان کے پیروکاروں کی تعداد وہ بتاتے ہیں کہ 100 تک بھی نہیں پہنچی۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے نبی تھے۔ یہاں بتاتے ہیں کہ 1.5 لاکھ آدمی نے پیغمبر کے ساتھ حجۃ الوداع جو ہے اس میں شرکت کی تھی۔ 1.5 لاکھ آدمی تھا حج کے موقع پہ، اور کم سے کم جو نمبر بتایا گیا ہے وہ 1,20,000 کا بتایا گیا ہے۔ 1,24,000 کی بھی تعداد ہے، لیکن کم سے کم نمبر یہ ہے کہ 1,20,000 آدمی نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا تھا
اور حج میں پوری امت تو اکٹھا نہیں تھی، بہت سارے لوگ تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بیمار تھے، یا یہ ہے کہ فقیر تھے، یا ان کے کچھ اور عذر تھے جن کی وجہ سے وہ حج پہ نہ آ سکے، تو تعداد کا اندازہ آپ فرما لیجئے۔ پھر یہ پیغمبر جو ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں اور ایک ریاست کے سربراہ ہیں، ایک سٹیٹ وجود میں آ چکی ہے، ایک حکومت وجود میں آ چکی ہے، جس کے وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں، جس کے وہ چیف جسٹس بھی ہیں، جس کے وہ سب سے وہ محکمہ تعلیم کے بھی سربراہ ہیں، محکمہ تبلیغ کے بھی سربراہ ہیں، اور ساری سرپرستیاں اور ساری سربراہیاں وہ پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں ہیں اب تک۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ کام جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کر دیے ہوں اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں اور وہ خود بخود چل رہے ہوں۔ ہر ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی اور سربراہی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب بتائیے کہ یہ بات آپ کو معقول لگتی ہے کہ وہ پیغمبر کہ جو جانتا ہے کہ اب تک آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک امتوں کی تاریخ کیا ہے، امتوں کا طریقہ کار کیا رہا ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد امت جو ہے وہ کس قسم کے بحران سے دوچار ہوتی ہے اور کس قسم کی صورتحال کا شکار ہوتی ہے، اور کتنے اس میں اختلاف پڑتے ہیں اور کتنے اس میں فرقے بنتے ہیں، یہ سب کچھ جو میں اور آپ دینیات پڑھ کے جانتے ہیں وہ رسول کیا خود نہیں جانتے تھے کہ یہ اب تک یہ سب ہوتا آیا ہے؟ تو اب یہ فرمائیے کہ رسول کو کوئی فکر نہ تھی کہ میرے بعد کہیں میری امت گمراہ نہ ہو جائے، کہیں میری امت میں فرقے نہ پیدا ہو جائیں، کہیں میری امت میں بگاڑ نہ آ جائے، کہیں میری امت میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ یہ آج مولوی صاحبان، مفتی صاحبان اور ہمارے جرنیل اور ہمارے وزیر اعظم جو آج ہمیں اتحاد کی اپیلیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، اختلافی گفتگو نہ کرو، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، تو ان کو فرقہ واریت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی فرقہ واریت کا سوچ کے؟ تو پیغمبر جو عقل کل ہیں، پیغمبر کے جن کی نظر پوری تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت پر ہے، اور پھر پیغمبر نے جان جوکھوں میں ڈال کے، پتھر کھا کے، زخمی ہو کے، گالی کھا کے، سوشل بائیکاٹ کا شکار ہو کے، جنگوں میں شرکت کر کے، جہاد میں شرکت کر کے، ایک تنکا تنکا جوڑ کے اس امت کو تعمیر کیا، اس سٹیٹ کو وجود میں لائے۔ اب ان سے زیادہ فکر اس کے فیوچر کی کس کو ہوگی؟ آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں، چھوٹا سا کارخانہ، چھوٹا سا آفس، ایک چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں، اس کا بھی آپ کا پلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ صاحب ہیں اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کے بعد کون ہوں گے؟ ٹرسٹ ہوتا ہے، بورڈ ہوتا ہے، کوئی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے کہ جو آپ نہیں ہوں گے تو بعد میں سنبھالے گی اس کو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ عقل کل نبی، وہ حکیم الامت، وہ نبی کے جو مدینۃ العلم ہے، وہ نبی کے جو پوری تاریخ کو جانتا ہے، جو کچھ اب تک ہوا سب کچھ جانتا ہے، وہ اتنی محنت بھی کر رہا ہے اور پھر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے بعد اختلاف بھی ہوگا، اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے بعد فرقے بھی بنیں گے، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارے اندر فساد بھی ہوگا، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارے اندر پچھلے اگر 72 فرقے بنے تھے تو تمہارے ہاں 73 بنیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کے بعد کیا ہوگا، یعنی وہ اتنے مطمئن تھے اپنی امت سے کہ ان کو کوئی وری نہیں تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر تو اتنے خوش بین تھے، اتنے پازیٹیولی سوچ رہے تھے، پازیٹیولی دیکھ رہے تھے، اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا، اتنی امید تھی اپنی امت سے کہ یہ امت کو میں جیسے چھوڑ کے جاؤں گا یہ امت ویسے کہ ویسے ہی رہے گی۔ نہیں، آپ خود کوٹ کرتے ہیں
آج ڈاکٹر اسرار کے آپ وہ سن لیں جو ان کے کلپس ہیں، آپ مودودی صاحب کی تحریریں پڑھ لیں، آپ جو باقی مفتی صاحبان لکھ رہے ہیں، پیغمبر یہاں تک بتا کے گئے کہ عربوں کا حال کیا ہوگا، عجموں کا حال کیا ہوگا، اور بعد میں سارے آنے والے واقعات. تو پیغمبر جانتے تھے کہ میری امت میں اختلاف پیدا ہوگا، میری امت میں انتشار پیدا ہوگا، میری امت میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو جب یہ سب جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اور نبی کوئی نہیں آنا، اور یہ بھی جانتے تھے اور کوئی کتاب بھی نہیں آنی، تو بتائیے کہ کیا وہ نبی اس دنیا سے جا سکتے ہیں جب تک کہ اس کو سیف ہینڈز میں اس کو دے کے نہ جائیں؟ میں صرف ابھی عقلی بات کر رہا ہوں، ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں. آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، عقل کے ساتھ سوچیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پیغمبر اس امت اس دنیا سے اٹھ کے چلے جائیں اور اس کے فیوچر کی فکر نہ کریں؟ اور پھر یہ کہنا کہ پیغمبر یوں بیمار ہوئے اور یوں چلے گئے. پیغمبر 14 دن بیمار رہے. پوری سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ طبری پڑھ کے دیکھیں، تاریخ کامل پڑھ کے دیکھیں، البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھیں. اس کے بعد آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شبلی نعمانی کی سیرت النبی دیکھ لیں. آپ قاضی سلیمان منصور سلیمان پوری یا سلیمان منصور پوری، مجھے ان کا ہمیشہ یہ اشتباہ ہوتا ہے. قاضی سلیمان بہت مشہور آدمی ہوئے ہیں، ان کی رحمت للعالمین ہے. آپ جتنی کتابیں تاریخ اور سیرت کی ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر 14 دن 13 دن اور کچھ 15 دن کہتے ہیں، 13 دن منیمم ہے. 13 دن پیغمبر بیمار رہے، اور اس 13 دن کی بیماری میں بھی آخری ایک ہفتہ پیغمبر بہت بیمار رہے، بہت بیمار رہے. اتنے بیمار ہو گئے کہ اب پہلا ہفتہ جو تھا پیغمبر کا، بیماری کی حالت میں پیغمبر کا بستر، یعنی پیغمبر بستر پہ ہوتے تھے، یا تو بستر اٹھا کے، وہ پیغمبر کی جو روٹین تھی، جس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا اپنی ازواج میں، تو آج اس زوجہ کے ہاں ہیں، کل اس زوجہ کے ہاں ہیں، اگلے دن اس زوجہ کے ہاں ہیں، تو بستر جو ہے وہ منتقل ہوتا تھا پیغمبر کا اس زوجہ کے ہاں. یا چل کے جا سکتے تھے تو سہارے سے چل کے جا رہے تھے. لیکن ایک ہفتہ اس طرح سے جانے کے بعد اب اتنی بیماری بڑھ گئی تھی، اتنی نقاہت ہو گئی تھی کہ پیغمبر نے سب بیویوں سے اجازت لے لی کہ اب میں ہر رات منتقل نہیں ہو سکتا ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں، سب اجازت دے دیں، اب میں ایک جگہ پہ جہاں پہ آج ہوں بس یہیں رہ جاؤں. تو یہ بیماری کی کیفیت ہے. پیغمبر بیمار، پیغمبر شدید بیمار، اور یہ بھرا ہوا ہے مدینہ، لوگ عیادت کو آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی حالت کیا ہے. تو کسی کو یعنی خیال نہیں آ رہا کہ کوئی پیغمبر سے پوچھ لے، اگر پیغمبر کو خود خیال نہیں ہے تو، کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ کے بعد کیا ہوگا، اس امت کا کیا ہوگا، حکومت کا کیا ہوگا، ریاست کا کیا ہوگا. یہ سوال تو نیچرل ہے نا، آنا چاہیے ذہنوں میں یا نہیں آنا چاہیے. یعنی جو بیانیہ ہمیں دیا جاتا ہے، جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کسی کو بھی خیال نہیں آیا، نہ پیغمبر کو خود خیال آیا، نہ پیغمبر نے اس کا ذکر کیا. اور جناب یہ ہوا کہ یکا یک پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اور ادھر پیغمبر کا انتقال ہونا تھا اور ادھر فوراً جو ہے وہ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا غیر معمولی کام تھا اور یہ اگر اتنی گئی گزری چیز تھی کہ پیغمبر کو اس کی فکر نہیں ہے، تو پہلے پیغمبر کو دفن تو کر لو، پہلے پیغمبر کو غسل تو دے لو، پہلے پیغمبر کو کفن تو دو، نماز جنازہ تو پڑھو، پیغمبر کو دفن تو کر لو. اگر اتنی جلدی کیا ہے؟ تو اتنی جلدی کہ پیغمبر کو غسل دینے سے، کفن دینے سے، دفن کرنے سے پہلے جب اس کا ہنگامی بنیادوں پہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کا بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بہت سنگین مسئلہ تھا، یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ پیغمبر کے کفن دفن سے بھی پہلے ہونا چاہیے. تو اتنا بڑا مسئلہ
آپ نے خود مان لیا اور پیغمبر اس سے آنکھیں بند کر کے چلے گئے. میں صرف اب یہ عقلی بات کر رہا ہوں, نقلی بات جو ہے دلائل بعد میں لاؤں گا, یہ صرف عقلی چیلنج پیش کر رہا ہوں کہ اتنا اہم مسئلہ اور پیغمبر جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. اور آپ نے پہلے یہ کہا کہ جناب وہ تو یوں ہی بیمار ہوئے اور یوں ہی چلے گئے. یوں ہی بیمار نہیں, 13 دن کی بیماری. اور پھر خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آخری سال تھا نا پیغمبر کا, اس پورے سال میں ہر اہم موقع پہ پیغمبر نے اعلان کیا کہ اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے, اب میرا چل چلاؤ کا دور ہے. جس کو آ کے حج سیکھنا ہو, یہ میرا آخری حج ہے, وہ میرے ساتھ آ کے حج کر لے اور حج کے مسائل سیکھ لے. حج کے خطبے میں بھی کہہ دیا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ میں اس کے بعد پھر کبھی حج پہ آؤں گا, یعنی یہ اعلان ہے کہ میں جا رہا ہوں. پھر خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ہر سال ماہ مبارک میں پیغمبر ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے اور 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اس آخری رمضان میں پیغمبر 20 دن اعتکاف میں بیٹھے اور 2 دفعہ ختم قرآن کیا. اور اس کی دلیل لکھنے والے خود اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سال ہے. درو گورا حافظہ نہ باشد, وہ کہتے ہیں نا جھوٹے کا حافظہ جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. ایک طرف یہ موقف, ایک طرف یہ موقف. ادھر لکھتے ہیں پیغمبر 20 دن اعتکاف میں بیٹھے 10 دن کی بجائے. ادھر یہ لکھتے ہیں پیغمبر نے 2 دفعہ ختم قرآن کیا 1 دفعہ کی بجائے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے پیغمبر جانتے تھے کہ میرا زندگی کا آخری سال ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر جب حج کے موقع پہ گئے, حج کے خطبے پہ, وہاں پہ بھی اعلان کیا میرا آخری حج. اور پھر انی تارکون فیکم الثقلین, اب پیغمبر اپنے چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. چھوڑ کے جا رہا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ انی تارکون داد لینا چاہیں 25 سال کے بعد یہ سسٹم کریش کر گیا تھا. یہ تو علی کا احسان ہے جس نے وہ جو گلی میں پڑا ہوا اسلام تھا اور لاوارث ہو چکا تھا اور خلیفہ قتل ہو گیا تھا, کوئی اور خلیفہ بننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا, اور ملت اور امت جو ہے اس کے اندر قیاس پیدا ہو گیا تھا, باغیوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا, اور ایک خلافت, قیادت, امامت چوک میں پڑی تھی لاوارث کی صورت میں. یہ تو اگر علی آ کے اس کو نہ سنبھالتے اور اس کو دھرے پہ نہ رکھتے تو عزیزان گرامی یہ سسٹم ختم ہو گیا تھا, اور یہ پورا خلافت کیا, خلافت اسلام ہی کا انہوں نے کباڑا کر کے رکھ دیا تھا. لیکن یہ تو 25 سال کے اندر سسٹم کریش کر گیا. تو یہ کون سا سسٹم ہوا؟ اور پھر یہی سسٹم ہے کہ وہ 25 سال اور پھر 50 سال کے بعد اسی سسٹم کی کوکھ سے کربلا نکلتی. کہ یہی سسٹم تھا نا خلافت کا کہ لوگ بنائیں گے یا جو غالب آ جائے گا, جس کے تعلقات ہوں گے, جس کے مراسم ہوں گے. تو یہ جو سسٹم بنایا گیا تھا خلافت کا, اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو نہیں ہے نا. یعنی معاویہ کے خلیفہ بن جانے کی یا یزید کے خلیفہ بن جانے کی یا مروان کے یا متوکل کے یا یہ جتنے بھی خلیفے بنے ہیں, ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو نہیں ہے نا. ان کی ذمہ داری تو اس نظام کے اوپر ہے جس نظام نے یہ نظام خلافت بنایا تھا. یہ وہ نظام ہے کہ جو 50 سال کے اندر کریش کر جاتا ہے, اور یہ ممبر کہ جہاں پہ محمد بیٹھتے تھے وہاں پہ یزید کو بٹھا دیا. کہاں محمد اور کہاں یزید؟ اور یہ سسٹم کا کرشمہ ہے کہ 50 سال کے اندر بدترین انسان کو بہترین انسان کی جگہ پہ بٹھا دیا. اسے کہتے ہیں نظام خلافت. اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے کی صبح سے شام تک نعرے لگتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھر نظام خلافت, نظام خلافت, نظام خلافت وجود میں آئے گا. خلیفہ بنانے چلے ہیں, کبھی ضیاء الحق کو خلیفہ بنا رہے ہیں, کبھی ملا عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں, کبھی طیب اردوغان کو خلیفہ بنا رہے ہیں, کبھی اسامہ, وہ کیا تھا, اسامہ بن لادن, اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں, کبھی ایمن الظواہری کو خلیفہ بنا رہے ہیں. یعنی کیا خلافت ہے کہ جس کا معیار یہ ہے, اس کا معیار یہ ہے. پہلے ہمارے پاس کیا کم مصائب
پیدا ہوئے ہیں اس کربلا کے نتیجے میں اور اس خلافت کے نتیجے میں کہ اب ایک خلیفہ اور ایسا بنے گا، اب پھر ایک خلافت اور ایسی بنے گی. تو یہ ہے ایک بیانیہ. اور دوسرا بیانیہ جس میں اللہ نے خود بنا کے دکھایا، اللہ نے نصب کیا، پیغمبر نے اعلان کیا، اور پھر پہلے سے لے کے آخر تک. اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خلیفہ خلیفہ تو کرتے رہے، انہوں نے ایک لفظ خلیفہ کا پکڑ لیا. امام کا لفظ آپ استعمال کریں، کہتے ہیں یہ شیعوں کا لفظ ہے. امام حسین کا ذکر بھی کریں گے تو کہیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین نہیں کہیں گے. امام حسین کہنے سے گریز کریں گے، حسین رضی اللہ. اور ادھر امام غزالی ادھر اور لفظ امامت جو ہے، پھر ادھر امام غزالی، ادھر امام راضی، ادھر امام ابو حنیفہ، ادھر امام شافعی. یعنی وہ امام شافعی جو کہتا ہے کہ میں ان کی محبت میں ان کا دیوانہ ہوں، اور اگر ان کی محبت کا نام رفض ہے اور رافضی ہونا ہے تو پوری دنیا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رافضی، یہ دونوں جہان گواہ ہو جائیں کہ میں امام شافعی رافضی ہوں. تو عزیزان گرامی، ان کی جوتیاں جوڑنے والے جو ہیں وہ تو امام ہو سکتے ہیں، لیکن نہ امام حسن کو امام حسن کہتے ہیں، نہ امام حسین کو امام حسین کہتے ہیں. ایک ضد ہے جس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، نہیں امام نہیں ہے، امام نہیں ہے. مگر اس کا انتظام ہو چکا ہے عزیزان گرامی. ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پیٹرن، یہ چین، یہ جو ہے نا ٹریک بدلے گا، یہ ایک ٹریک بدلے گا. اور پھر وہ جو آخری آنے والا ہے اس کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں میں بھی امام مہدی لکھا ہوا ہے، خلیفہ مہدی نہیں لکھا ہوا. آپ جس سنی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام مہدی لکھا ہوا ہے، خلیفہ مہدی نہیں لکھا ہوا. تو جب تو تم جتنی دیر تک چاہو خلافت 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 کرتے رہو، لیکن آخر میں تمہیں آستانہ امامت پہ آنا پڑے گا. آخر میں تمہیں آستانہ امامت پہ آنا پڑے گا، اور اسی امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑے گی جس کا نام مہدی آخر الزمان ہے. عزیزان گرامی، یہ انتظام ہو چکا ہوا ہے، اور وہ اس لیے ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، یہی ان سے پوچھئے کہ جو نبی قرب قیامت کے نزدیک آنے والے امام کا نام پتہ بتا کے گیا ہے، وہ اس امام کا کیوں نہیں بتا گیا کہ جس نے امام فوراً نبی کے بعد نظام سنبھالنا ہے. یعنی جو قرب قیامت کے پاس آنے والا امام ہے اس کا تو نام پتہ بتا گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو قرب قیامت میں امام آئے گا اس کا نام بھی بتا کے گئے، اس کے صفات بھی بتا کے گئے، اس کا پتہ بھی بتا کے گئے، اس کا نسب بھی بتا کے گئے، اس کا حسب بھی بتا کے گئے. اور جس امام نے چارج سنبھالنا ہے فوراً نبوت کا، اس کا نام بھی نہیں بتا کے گئے، پتہ بھی نہیں بتا کے گئے. صلوات پڑھیے بابا زبردست. تو آئندہ کی فکر جو ہے وہ رسول اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں تھی، اور رسول اللہ سارا اعلان کر کے اور فیصلہ کر کے گئے تھے. اور آئندہ کے فیصلے اسلام کے حوالے سے یہ معصومین کا کردار رہا ہے. رسول اللہ نے جیسے مستقبل کے لیے فیصلے کیے اور مستقبل کا انتظام کیا، انہی طرح کا ایک انتظام علی امیر المومنین بھی کر کے گئے تھے. علی جانتے تھے ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا، مگر فرزند رسول پہ ایک بڑا سخت دن آئے گا. میں نے ہمیشہ رسول اللہ کا دفاع کیا، میں نے ہمیشہ رسول اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ کی نصرت کی، ہمیشہ میں نے اسلام کا علم اٹھایا اور علم بردار اسلام بنا. لیکن ایک معرکہ ایسا بھی ہوگا جو اس حق اور باطل کی تاریخ کا ایک معرکہ اور فیصلہ کن معرکہ ہوگا. کربلا میں نہیں ہوں گا، علی چاہتے ہیں اس کا انتظام کریں. اور علی نے وہ انتظام کیا، اور جناب ام البنین کے ساتھ، جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کا خاندان کی نسبت سے ان کو فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا، فاطمہ کلابیہ سے امیر المومنین نے جو شادی کی تھی، یہ اصل میں انتظام تھا
کہ جس دن میں نہیں ہوں گا اس دن اسلام کا علم یہ میرا علم بردار بیٹا اٹھائے گا، یہ علمدار اٹھائے گا، اور میں نہیں ہوں گا تو رسول کے بیٹے کا دفاع، رسول کی بیٹیوں کا دفاع یہ میرا بیٹا کرے گا۔ اور جس خاتون سے شادی کی عزیزو، اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ جب ام البنین آئی ہیں نا امیر المومنین کے گھر میں دلہن بن کے، تو جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئیں، دروازے کے پیچھے شہزادیاں زینب اور ام کلثوم کھڑی تھیں اپنی اس نئی ماں کا استقبال کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آگے بڑھی نا اپنی ماں کا، اس نئی ماں کا ہاتھ چومنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چومتی خود ام البنین زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں اور ان بچیوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیتی، زینب اور کلثوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم میری شہزادیاں ہو، اور کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہاری ماں کی جگہ پہ آئی ہوں، میں تو اس گھر میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، میں اس گھر میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں اور تم میری شہزادیاں ہو، تم فاطمہ کی اولاد۔ آپ کا ایک بیٹا اتنی سعادت مندی کے ساتھ دوسرے بیٹے کی خدمت کر رہا ہے، باپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آج نویں کی شب ہو گئی، آج کی شب منسوب ہے باب الحوائج کے ساتھ، آج کی شب منسوب ہے ابو الفضل العباس کے ساتھ، آج کی شب منسوب ہے سقائے سکینہ کے ساتھ، آج کی شب اس چچا کے ساتھ، چاہنے والے چچا کے ساتھ منسوب ہے جسے اپنی بھتیجی سکینہ سے بڑی محبت تھی۔ آج اس ابو الفضل العباس سے منسوب رات ہے کہ جن کو جناب زینب سے، جناب کلثوم سے، جناب امام حسین سے، ان کی اولاد سے عشق تھا، محبت تھی، ان کا احترام تھا، اور اسی کی خاطر ایک ایک لمحے پہ تیار رہتے تھے۔ عزیزو، جب عباس نے دیکھا نا کہ اب کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، مقتل بھر چکا تھا، عباس آتے ہیں سر کو جھکائے ہوئے، مولا اب مجھے اجازت دے دیجئے، اب مجھے اجازت دے دیجئے، اس سے زیادہ میں آپ کی غربت نہیں دیکھ سکتا، اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے آپ کی غربت دیکھنے کی۔ کہا عباس تو تو میرا علمدار ہے، تو تو میرا علمدار ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا مولا علمدار تھا، اب جب فوج ہی نہ رہی تو علم کس چیز کا رہا؟ مولا اب اجازت دے دیجیے، اب جگر پھٹ رہا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں رک سکتا۔ کہا عباس اس سے پہلے کہ تم جاؤ بچے بہت پیاسے ہیں، وہاں خیموں سے بار بار العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، عباس تم بھی جاؤ گے، ہم بھی بات تمہارے بعد چلے جائیں گے، مگر بچوں کو کچھ پانی کا انتظام کر کے دے جاؤ۔ عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں، آواز دے کے سکینہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے سکینہ ذرا مشکیزہ اٹھا کے لاؤ، اپنا مشکیزہ لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے پانی لاؤں۔ ایک مرتبہ سہمی ہوئی سکینہ نے جو دیکھا کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا تھا پلٹ کے نہیں آیا، کہنے لگی چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرا اصغر بہت پیاسا ہے مگر ہمیں پانی نہیں چاہیے، مجھے معلوم ہے صبح سے جو بھی ادھر گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں بیٹے مولا نے حکم دیا ہے میں تمہارے لیے پانی لاؤں، مشکیزہ لایا گیا۔ جب مشکیزہ آیا نا تو عباس نے مشکیزے کو پکڑنا چاہا، سکینہ نے کہا چچا میرا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، میں چاہتی ہوں اس مشکیزے کو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے کندھے میں لٹکاؤں، آپ میرے سامنے بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ ابو الفضل العباس بیٹھ گئے، پہلے تو سکینہ نے اپنے چچا کا ماتھا چوما، پھر اس کے بعد اپنے چچا سے بغل گیر ہو گئیں، اور پھر اس مشکیزے کو ابو الفضل العباس کے کندھے میں لٹکایا۔ ابو الفضل العباس اٹھے، ابو الفضل العباس فرات کی طرف چلے۔ اب جب چلے
فوجیں سامنے کھڑی تھیں، فوجوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ شیر اس حیدر کرار کے بیٹے نے جب دیکھا فوج سامنے کھڑی ہے، ایک حملہ ایسا کیا کہ بھیڑوں کی طرح سارے کے سارے دوڑ گئے۔ ابو الفضل العباس فرات کے کنارے پہنچ گئے، فرات کے اندر اتر گئے، مشکیزے کو پانی سے بھرا۔ اب واپس چلے۔ اب جب واپس چلے ہیں نا تو دشمن نے فیصلہ کر لیا کہ جو ہو جائے، لیکن یہ مشکیزہ یہ خیمے تک نہ پہنچے۔ سارے تیر انداز، سارے نیزہ مارنے والے، سارے حملہ کرنے والے ایک ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عزیزو ادھر سے ابو الفضل العباس آ رہے ہیں، ابو الفضل العباس آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے ساری فوج کھڑی ہے، کوئی تیر لے کے کھڑا ہے، کوئی نیزہ لے کے کھڑا ہے، کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ عباس یہاں سے مشکیزے کو لے کے خیموں تک نہ جائیں۔ ایک مرتبہ بچتے بچاتے اب عباس کی توجہ، عباس کا فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ اب عباس لڑ نہیں رہے، عباس لڑنا نہیں چاہتے، عباس چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ عزیزو عباس جیسے ہی جا رہے تھے نا، ایک ظالم چھپ کے کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے آیا، ایک وار کیا جو عباس کے اس شانے پہ لگا جس کے ساتھ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، وہ شانہ قلم ہوا۔ عباس نے پھرتی سے مشکیزے کو دوسرے شانے میں ڈالا، گھوڑے کو مہمیز لگائی، تیز کیا گھوڑے کو، کسی طرح سے پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر آگے گئے تھے، عزیزو ایک ظالم آیا، اس نے بائیں شانے پہ ایسا وار لگایا کہ بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا۔ پھرتی سے عباس نے اب مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بازو دونوں کٹ چکے ہیں ابو الفضل العباس کے، مگر ابو الفضل العباس کی وفا پہ قربان جاؤں کہ وہ اب بھی چاہتے ہیں یہ مشکیزہ پانی کا کسی طرح سے خیمے تک پہنچ جائے۔ عباس جلدی سے جا رہے ہیں، گھوڑے کو تیز کیا ہے، لیکن عزیزو ایک ظالم پیچھے سے آیا، اس نے لوہے کا ایک گرز عباس کے سر میں مارا، ایسے سر میں مارا کہ عباس اب گھوڑے کے اوپر نہیں سنبھل سکتے، عباس جھولنے لگے گھوڑے کے اوپر۔ عزیزو اب عباس گھوڑے سے نیچے آنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں منظر کو ذہن میں رکھو، اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو اور گھوڑے سے زمین پہ آنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے نا، وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں، جب زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں میرا سلام میرے چچا عباس پہ، کہ جو جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو وہ اپنے ماتھے کے بل وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ گرے، ان کے بازو قلم ہو چکے تھے کہ جن کا وہ سہارا نہ لے سکتے تھے۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول